رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جو عمران خان نے بات کی اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انہوں نے شہباز شریف اور ہم نوا جس طریقے سے آج جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ بڑی اس کی سادہ سی بات ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اقتدار میں آئی ہے، ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ اس وقت جو 84 سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں وزیر اعظم ہے، اور 155 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں متجلسے کر رہا ہے۔ یہ حکومت پاکستان میں منورٹی گورنمنٹ ہے، اقلیت کی حکومت ہے، اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے، اور اس سازش کا بھانڈا، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے پھوڑا۔ خرم دستگیر نے کیا کہا ذرا سن لیجیے۔ خرم دستگیر صاحب کے پاس آئے تھے، 21 عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ کو کہ آپ یہ 1.5 سال کی حکومت لے لیں؟ نہیں دیکھیے، ہم صرف معیشت پہ آپ کا فوکس ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں۔ تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے، اچھا، ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ آپ کا خدشہ ہے؟ معلومات ہیں جی، ہماری سیریس معلومات۔ آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی، بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہد خان عباسی، حسن اقبال، اور آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے، تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس لیے ایک لارجر کانٹیکس میں۔ اچھا، اس کے بعد یہی جو گفتگو ہے جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ کیوں، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا۔ اور یہ کیوں آئے؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آگے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی۔ پہلی بات یہ ہے یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی، اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے، اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے، جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کا بھی ذرا چلا دیجیے۔ کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ۔ اور آج اگر نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا، اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا اور کیے بغیر۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں، فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے، اور تحریک انصاف مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ ہمارا ایک بہت نیچرل، ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوآرڈینیشن، ایک ہماری جو سوچ کا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے۔ اب ہمارا خدشہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خرم دستگیر نے
اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا۔ اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے، نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس، جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں۔ یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں، نواز شریف کے سارے بچے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں، سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم برٹش سٹیزنز ہیں، پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے، نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں۔